اور اپنی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو وے فارورڈ دکھا رہی ہے کہ یہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ آگے جانے کا طریقہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے وہ تو میں نے بھی عرض کی تھی کہ ایک سٹل چینج جو ہے وہ آیا ہے، کوالٹیٹیو ایک چینج آیا ہے سول ملٹری ریلیشنز میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیژن کہ کیا جنگ کرنی ہے، کیسی جنگ کرنی ہے، اوفینسو ڈیفینسو کیا، وہ ملٹری لے گی. دوسری بات ہے جی جو کہ بہت ضروری اس موقع پہ کرنا ہے، ہم لوگوں کے ہاں اس وقت ایک جو انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بیان آتا ہے انڈین میڈیا ریئیکٹ کرتا ہے، وہاں سے بیان آتا ہے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ بالکل اسی قسم کا بیان ہے یا ایک میٹنگ ہے، کانفرنس میں کہی گئی بات، جیسے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے 90 کی دہائی میں جب انہوں نے نیول وار کالج میں ایک تقریر کی تھی اور جو بہت اچھلی اور بہت شور مچا اور ان کو پھر ریزائن کرنے کو کہا گیا. یہ ایک ملٹری جنرل کا ایک پرسپیکٹو ہے جس میں انہوں نے ابھی میرے خیال میں اس کی امپلیکیشنز بھی نہیں دیکھی کہ کیا جوائنٹ پلاننگ کا انوائرمنٹ ان کے ہاں ہے. لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جنرل لومبا یا جنرل دیپک کپور نے کسی انٹینشن کا اظہار کیا. جو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی کیپیسٹی کی بات کی ہے، اور ڈیفینس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کیپیسٹی میٹر کرتی ہے، انٹینشنز تبدیل ہو سکتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیپیسٹی کی بات تو بالکل وہی ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے بالکل سیکیورٹی ہر قسم کے تھریٹ جو ہے اس کو اس وقت فیس کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو اس قسم کی جسے کہتے ہیں جسے پنجابی میں جسے کہتے ہیں بڑکے مارنا، یہ وہ والی بات ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت انڈین آرمی کا یا ملٹری کا وہ سٹرکچر ہی نہیں ہے جو کہ ان کو وہ کروا سکے، کامیاب کروا سکے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس پہ ایک سیکنڈ رکے. اقبال صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے وہ کہتی ہیں کہ جنرل اے ایس لومبا نے جو کچھ کہا وہ ایک بڑک کے طریقے جیسے کوئی بڑکے مارتے ہیں، اور در حقیقت اسٹرکچرلی اس قسم کی کیپیسٹیز یا کیپیبلٹی جو ہے آرمی، ایئر فورس، نیوی کے درمیان ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس وقت. ڈاکٹر صدیقہ نے بہت اچھی طرح کہا، جیسے کہا وہ ویسے ہی ہے. یہ جو امپریشن ہے کہ یہ امپریشن ارائیو کرنے سے پہلے کئی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر دو فرنٹ میں ہندوستان کو لڑائی کرنا، یہ تو ہائیسٹ لیول سے بتائیں گے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف عام ہی سوچتے ہیں کہ دو فرنٹ میں لڑائی کرنا اور باقی لوگ ایسے وہی بلیف نہیں رکھتے ہیں. تو پھر اس سے پھر آپ اس سے ایگری کریں گے کہ انڈین جو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے دوسری بات کہی ہے کہ وہ دیکھتی ہیں ایز اے ریسرچ اسکالر 2006 سے کہ انڈین ملٹری کی تھنکنگ میں ایک کوالٹیٹیو تبدیلی آ رہی ہے ویز دی سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ، اور وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں، اور جو امریکن ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے یہ چیز زیادہ ہو رہی. دیکھیے ایسا ہے کہ 50 سال میں 60 سال میں ملٹری لوگ جو ہر 10 سال کوئی ہائر ایجوکیشن کورس کے لیے جاتے ہیں، تو سویلینز میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو آرم فورسز کا سسٹم ہمیشہ سویلین سسٹم سے سپیریئر تھی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کل یہ سویلین سسٹم آرمی، نیوی، ایئر فورس جو کہتے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ خیال سے سن رہے ہیں. اچھا وڈ یو دین سے کہ انڈین ملٹری اپنے ریسورسز کو، اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑھانے کے لیے ایک بڈ یہاں کر رہی؟ دیکھیں وہ بالکل ایک وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو میں چاہوں گی جی کہ میں بہت بریفلی وہ جو ماریا کی سلطان صاحبہ کی آپ نے وہ دیکھا کلپ نیوکلیر ڈاکٹرائن کے حوالے سے، میرے خیال میں دیکھیں ابھی یہ بڑی کنفیوژن ہے، اور میں چاہوں گی، میری بہت خواہش ہے کہ ٹریک 2 لیول پہ یا ایون ٹریک 1 لیول پہ دونوں حکومتیں بیٹھ کے سر ڈال کے بات کریں کہ فرض کریں علاقے میں کوئی اور ممبئی یا کوئی اور دہلی اگر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں جب انڈین حکومت پہ، سیاسی حکومت پہ اب کے زیادہ پریشر ہوگا تو کیا ریئیکشنز ہوں گے. اس وقت شاید ہندوستانی حکومت مجبور ہو کہ اپنی فوج کو کسی فارم میں حکم دے. اچھا اب یہ اس کی تیاری کچھ کرنا چاہ رہے ہیں فوج. کپور صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے. اب کیا ہوگا؟ ماریا کہتی ہے کہ جی ریسیس ڈیٹرنس اور وہ جو ڈپلائمنٹ. اچھا اس ساری انگریزی کے پیچھے ایک مسئلہ پھر بھی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہندوستانی فوج کا ایک حصہ اندر آتا ہے
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے، بٹ فرض کریں وہ آتا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں بٹ کیپیسٹی اگر ایسی کیپیسٹی نہیں، اگر وہ یہ تو نہیں کہا کہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، اگر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو جنرل اے ایس لامبا جیسے جو سیریس پروفیشنل ہیں انہوں نے ایک ملٹری کانفرنس میں یہ کلیم کر دیا کہ ہمارے پاس ایسے. میری بات ذرا پوری ختم ہونے دیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ کیپیسٹی فرض کریں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، وہ آتے ہیں اسٹرائک کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹری ہولڈ نہیں کرتے اور ان کے میجر ایسٹس ڈسٹروائے، فوجی ایسٹس نہیں کرتے، تو کیا پاکستان کیلکولیٹ کرے گا؟ فرض کریں آپ نے نیوکلیر ویپنز ڈپلوائے بھی کیے ہوئے ہیں ان ریسپانس کے جو دا نیو اسٹرکچر کولڈ سٹارٹ کا، تو آپ کیا وہ جو کراس کرنا ہے نا بیریئر کہ اچھا اب ہم حملہ کریں گے، وہ اتنا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں اس پہ سوچنے کی بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں، تو دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ میرے خیال میں اس خطے کی بدقسمتی رہی ہے 47 کے بعد سے کہ نہ پاکستان اور نہ ہندوستان کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑھیا جنرلز آئے ہیں. وہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کبھی ہمیں ڈیسائسولی ہرا نہیں سکے، اور ہم اپنی کیپیسٹی جو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے باوجود ہم کوئی اپنے آپ کو انیشیٹو لینے کے باوجود جنگیں شروع کبھی ایک دو کرنے کے باوجود بچا نہیں سکے، اچیو نہیں کر سکے. سو اگر لامبا صاحب بھی کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، میرے خیال میں یہ بڑی ان پروفیشنل ایک بات اسے کہی جا سکتی ہے. اور یہ بیسکلی ایک میرا اپنا خیال ہے جی کہ آرمی جو ہے اس وقت انڈین آرمی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاتا ہوں. میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے فیوچر ملٹری سیناریوز انوالونگ دی امریکن فورسز، جس میں مائیکل او ہینلن جو ہیں ان کی ایک ٹیسٹیمنی ہے جو کہ کانگریس مین ہے، اکتوبر 26 2005 کی، بفور دی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی پینل آن ریجنل کانفلکٹس ود دی کمیٹی ڈیفینس. یہ اسینشلی ٹو تھیٹر وار یا ملٹی تھیٹر وار میں لڑائی کرنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں کمیٹی نے سجیسٹ کیا ہے دیٹ وی فوکس آن 5 کنٹریز، چائنا، نارتھ کوریا، ایران، پاکستان اینڈ انڈیا. وہ آگے کہتے ہیں کہ انڈیا کو تو اس میں سے نکال دینا چاہیے، ہمارا انڈیا سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ سپورٹ کروں گا کہ آن بیلنس آئی بلیو دی کمیٹیز فوکس آن چائنا، نارتھ کوریا، ایران اینڈ پاکستان ٹو بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ امریکہ کی ملٹی تھیٹر جو وار سیناریو میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہاں لوگوں کو اسلام آباد میں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں انڈین ملٹری جو ہے امریکن ملٹری کا جو گرینڈ گلوبل اسٹریٹجی پلان ہے اس میں تو نہیں اپنے آپ کو فٹ کر رہی کہ ہم ایک اچھے پارٹنر ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. دیکھیے وہ بھی ہوگا لیکن پھر میرا ایک وہاں کے پھنس جاتا ہے دماغ کہ اگر امریکی نہیں اچیو کر سکے اپنا آبجیکٹو تو انڈینز جو ہیں آ کے اگر آبجیکٹو یہ دیکھیں جو 4 نام ہے نا لسٹ میں، اس میں چائنا ہے، چائنا کے ساتھ ان کی ایک بڑی فرکشن ہے پرانی امریکہ کی. باقی رہ گئے یہ 3 ملک ایران، پاکستان اور نارتھ کوریا. یہ 3 وہ ملک ہیں جہاں سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی نیوکلیر پرولیفریشن ہو نہ جائے، کسی کے ہاتھ لگ نہ جائیں. اور اس میں اگر وہ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنرل دیپک کپور کے دماغ میں یہ ہو. لیکن میرے خیال میں ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستانی آرمی اپنا ایک نیا رول جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، ایک ڈیفائن کرنا، جو کہ اس سے ہو نہیں پا رہا اپنی ہی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے میں. ان کے ساتھ ان کا یونٹی نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آپ کا، ریئر ایڈمرل راجہ میمن صاحب کا دلی میں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اس بحث میں جس میں شروع میں جنرل ریٹائرڈ حمید صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے مس ماریہ سلطان کے ویوز بھی سنے، پھر ہمیں راجہ میمن صاحب نے دلی سے جوائن کیا، عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ رہیں. ان سب ویوز کو سن کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت جو کچھ جنرل اے ایس لامبا نے کہا ہے کیپیبلٹی کے حوالے سے، کیپیسٹی کے حوالے سے، ایسی کیپیسٹی تو اس وقت موجود نہیں ہے انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن جو پوسٹولیٹ انہوں نے دیا ہے، جو تھیری انہوں نے وہاں پہ دی ہے، جو انہوں نے ڈاکٹرائن دینے کی کوشش کی ہے، اس سے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو برے صغیر میں، ساؤتھ ایشیا میں، جہاں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سال 2010 کے شروع میں پیس کی بات ہوگی، کمپوزٹ ڈائلاگ آگے بڑھے گا، وہاں ہمیں رسک فیکٹر اور کانفلکٹ جو ہے بڑھتے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کنکلوژن ہے. دوسرا کنکلوژن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انڈین ملٹری جو ہے اپنی اوور آل سچویشن کو ہندوستان کی ڈیموکریسی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ اسرٹیو طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے لیے زیادہ بڑے بجٹ، زیادہ بڑے ریسورسز مانگ رہی ہے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.